نے فرمایا کہ لوگوں تم مجھے حد سے آگے مت بڑھانا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں تم مجھے حد سے آگے مت بڑھانا. نہیں، لا تطرونی کما اطرت النصارى، جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ کو حد سے آگے بڑھا دیا، ان کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، تم مجھے حد سے آگے مت بڑھانا. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں. کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ انی عبداللہ ورسولہ فقولوا عبداللہ ورسول. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، پس تم مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہنا، اس سے آگے اور کچھ نہیں. اور وہ لوگ وہ چیز ہمارا کلمے میں پڑھتے ہی رہتے ہیں، اتحیات میں پڑھتے ہی رہتے ہیں، اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تو اللہ کے رسول نے اس چیز کو سختی سے منع کیا ہے. میرے بھائیوں، بس نارمل انداز میں بلا لیا جائے. اور اب تو 25 سالوں سے ہم آپ کی بستی میں آ رہے ہیں، اب تو کوئی لفظ آگے لگانا ہی نہیں چاہیے. آپ ہم سے اتنا واقف ہو گئے ہیں، ہم آپ سے اتنا واقف ہو گئے ہیں، اب آپ صرف اتنا ہی کہہ دیجئے کہ جرجیت صاحب آئیے اور اب آپ کا خطاب کا وقت ہے، آپ خطاب کریں، بس اتنا ہی کافی ہے. میرے بھائیوں، ناجائز تعریفی جملوں سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے. یہی جماعت اہل حدیث کا تو امتیاز رہا ہے. تو شہنشاہ کا لفظ میرے بھائیوں اس بات کو یاد رکھیے گا، یہ نبی اکرم کے لیے بھی بولنا عقیدتاً جائز نہیں ہے، تو ہمارے لیے کہاں سے ہو جائے گا. اللہ تعالی ہمیں صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے پیارے ساتھیوں، اسلام جو ہمیں اور آپ کو ملا ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اسلام سے پہلے ہماری کیا کنڈیشن تھی وہ سب کو معلوم ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے آخری نبی بنا کر بھیجا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جو عرب کے حالات تھے اور جو دنیا کی کنڈیشن تھی وہ سب آپ کے سامنے ہے. اللہ نے اس دور کو یاد دلایا ہے. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. وَاذْكُرُوا، ایک دوسرے کے حریف تھے، ایک دوسرے کے باغی تھے. اللہ نے اسلام سے پہلے بتایا کہ تمہاری حالت کیا تھی. اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، آپس میں ایک دوسرے کے حریف، آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے تم. فَأَلَّفَ قُلُوبَ، اللہ نے کیا کہا؟ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں کے درمیان الفت ڈال دی، تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دی. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو تم اللہ کی اس نعمت سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے. اللہ نے اپنی اس نعمت سے صرف مسلمانوں کو ہی آپس میں بھائی بھائی نہیں بنایا. اسلام ہی وہ مذہب ہے جو ساری دنیا کے لوگوں کو آپس میں بھائی بھائی بناتا ہے. دنیا کے کسی بھی دھرم کا آپ مطالعہ کر لیں اور اسٹڈی کر لیں، بھائی کوئی نہیں، کسی نے نہیں کہا ہے. یہ تو ایک نعرہ ہے، ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں ہیں سب بھائی بھائی، یہ ایک نعرہ ہے جو اس ہندوستانی فضا میں دیا گیا ہے، لیکن کسی مذہب کا نعرہ نہیں ہے. یہ مذہب نے اگر سب کو اپنا بھائی قرار دیا ہے تو وہ صرف اسلام ہے. کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ہائے سمپورن جگت کی ماں نوذاتی، ہائے ساری دنیا کے انسانوں، اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ، ہم نے تم کو ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے پیدا کیا ہے. ایک ہی مرد ہے جس سے تم پیدا ہوئے ہو، ایک ہی عورت ہے جس کی تم سنتان ہو. تمہارا پرم پتا ایک، تمہاری ماتا ایک. تمہارے باپ کا نام آدم اور ماں کا نام حوا، اور ویدوں کے آدھار پر تمہارے باپ کا نام آشو اور ماں کا نام شتروپا ہیوتی. تم سب شتروپا کی سنتان ہو، تم سب آشو یعنی آدم کے بیٹے ہو. تمہاری ماں ایک یہ ہیوتی یعنی حوا شتروپا. تم آدم اور حوا کی اولاد ہو. تو جب ہمارا باپ ایک ہے اور ہماری ماں ایک ہے
تو پھر ہم اور آپ الگ الگ کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ سب بھائی بھائی ہیں۔ جب ایک باپ کے بیٹے ہوں، ایک ماں کی اولاد ہو، تو سب بھائی بھائی ہیں۔ بھائی چارے کا جو ثبوت، جو پروف اسلام پیش کرتا ہے، میرے بھائیو دنیا کے کسی دھرم کے اندر اور مذہب کے اندر اتنا بھائی چارہ نہیں ملے گا۔ یہ کہا گیا ہے کہ تم دوسرے دھرم کے لوگوں کو عزت دو، سمان کرو، لیکن بھائی نہیں کہا گیا۔ بھائی صرف اسلام نہیں، بھائی صرف اسلام نے بتایا ہے۔ اس لیے قرآن نے ایک منشیہ کے، ایک انسان کے قتل کو ساری انسانیت کا قتل بتایا ہے۔ میڈیا یہ سب چیزیں نہیں بتائے گی، کیونکہ اگر یہ سب بتانے لگے تو لوگ منظر عام پر نہیں لا رہی ہے، یہ تم منظر عام پر لاؤ، اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنے کریکٹر سے، اپنے صحباؤں سے یہ ثابت کر دو کہ اسلام وہ نہیں ہے جو میڈیا پیش کر رہی ہے، اسلام وہ ہے جو ہمارے اخلاق، ہمارے کردار، ہمارے صحباؤں اور ہمارے کریکٹر سے سمجھا جا رہا ہے، اس کو سمجھو، وہ ہے وہ۔ میڈیا تو اب نہیں بتائے گی، اب آپ کو اپنے اخلاق و کردار سے ثابت کرنا ہوگا۔ اتنا الجھا دیا ہے اور اتنا سسپینس میں اور شک و شبہات میں ڈال دیا ہے میڈیا نے کہ لوگ اب خبریں سنتے ہیں، ڈیبیٹ دیکھتے ہیں اور اب اسلام سے نفرت کر رہے ہیں۔ تم اپنے کردار سے اپنے مذہب کی تعلیم کو بلند کرو اور پہنچاؤ، کیونکہ اللہ نے تمہیں نماز پڑھنے کی وجہ سے بہترین امت نہیں کہا ہے، روزہ رکھنے کی وجہ سے بہترین امت نہیں کہا ہے، حج کرنے کی وجہ سے بہترین امت نہیں کہا ہے، تمہیں بہترین امت زکات دینے کی وجہ سے نہیں کہا ہے، بلکہ اللہ نے تمہیں بہترین امت کیوں کہا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کہ تمہارے اندر ایک امت، جماعت ایسی ہونی چاہیے، اور قرآن نے کہا کنتم خیر امت، مسلمانوں تم بہترین امت ہو، بہترین جماعت ہو، بہترین گروہ ہو، کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تمہیں دوسرے لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ یعنی اس امت محمدیہ کو مسلمانوں کے لیے نہیں، یہ تو ہماری بد نصیبی ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ یہ ہماری بدقسمتی ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ یہ اس دور کا المیہ ہے کہ آج مولانا جرجیس ان ٹوپی والوں کو نماز اور روزے کی شکشا دینے آیا ہے۔ آج ہمیں آپ سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ نماز پڑھو، آج ہمیں یہ کہنا پڑ رہا ہے روزہ رکھو۔ یہ اس دور کا سب سے بڑا المیہ ہے کہ ایک مولانا مسلمان ہو کر مسلمان سے یہ کہے نماز پڑھو۔ کیا مسلمان اس حد تک گر جائے گا کہ وہ نماز سے اور روزوں سے اتنا دور ہو جائے گا کہ علماء کو مسلمانوں سے یہ کہنا پڑے کہ مسجد میں آؤ، نماز کے لیے آؤ؟ یعنی مسلمان اس حد تک گر جائے گا کہ اس کو نماز کے لیے بلایا جائے؟ کیا مسلمان وہ بھی ہو سکتا ہے کہ بغیر بلائے نہ جائے؟ جبکہ نماز تو ہر مسلمان پر فرض ہے اور ہر حال میں فرض ہے۔ یہ کسی مولوی کے بلانے پر اگر مسجد میں گیا تو کیا گیا ہے، یہ کسی عالم کی دعوت پر مسجد میں جا رہا ہے تو کیا جا رہا ہے؟ قرآن نے تو کہا مسلمانوں ہم نے تمہیں مسلمانوں کے لیے پیدا ہی نہیں کیا ہے، اخرجت للناس، ہم نے تمہیں دوسرے لوگوں کے لیے پیدا کیا ہے، ہم نے تمہیں یہودیوں کے لیے، ہم نے تمہیں عیسائیوں کے لیے، ہم نے تمہیں مجوسیوں کے لیے، ہم نے تمہیں بدھسٹوں کے لیے، ہم نے تمہیں سکھوں کے لیے، ہم نے تمہیں غیر مسلم ہندو بھائیوں کے لیے پیدا کیا ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت اس لیے ہو، نماز پڑھتے ہو نہیں، روزہ رکھتے ہو نہیں، زکات دیتے ہو نہیں، حج کرتے ہو نہیں، بہترین امت اس لیے ہو کہ تم لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو، تم ان کو اچھے کاموں کی طرف بلاتے ہو اور برے کاموں سے روکتے ہو۔ میرے بھائیوں یہ وصف بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا اور امت محمدیہ۔ اتنے افسوس کی بات ہے جو قوم دوسروں کے لیے آئی تھی آج وہ خود محتاج ہو چکی ہے اپنے علماء کی، اپنے مولویوں کی۔ جو قوم امامت کے لیے پیدا ہوئی تھی آج وہ بھیک کا کٹورا لے کر آج وہ چوراہوں پر، دوراہوں پر، سیاسی رہنماؤں کے چوکھٹوں پر جا کر آج وہ بھیک مانگ رہے ہیں۔
جو قوم خود امامت کے لیے پیدا ہوئی تھی، جو قوم خود سرداری کے لیے پیدا ہوئی تھی، جو قوم خود حکومت کرنے کے لیے پیدا ہوئی تھی، آج میرے بھائیوں اس قوم کو کاسے گدائی لے کر، آج بھیک کا پیالہ لے کر اس کو بھیک مانگنا پڑ رہی ہے۔ اس سے بڑا المیہ اور اس سے بڑا میرے بھائیوں ہمارے اوپر دردناک ماحول اور واتاورن کبھی پیدا نہیں ہوا جو آج کے اس دور میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ کہاں آپ سکون سے ہیں مجھے بتائیے؟ دنیا کے کس خطے میں آپ سکون سے ہیں؟ پاکستان کے اندر یہاں سے برے حالات ہیں آپ کے اور ہمارے، ایران کے اندر بھی ہم پریشان ہیں، سیریا میں ہم پریشان ہیں، لبنان میں ہم پریشان ہیں، عراق میں ہم پریشان ہیں۔ دنیا کا کوئی ایک ایسا ملک بتا دو جہاں آپ کو سکون ہو، جہاں آپ کو شانتی مل رہی ہو، جہاں سکون کی دو سانسیں آپ لے سکتے ہو۔ اسرائیل کا حال دیکھ لو، فلسطین کے اوپر گرنے والی اور ہونے والی بمباری کا منظر دیکھ لو، مجھے بتاؤ دنیا کے کس کونے کے اندر آپ سکون کے ساتھ ہیں؟ نہیں، جتنا ذلیل، جتنا رسوا اس دور میں مسلمان ہے، کائنات کے کسی دور میں اتنا ذلیل نہیں دیکھا گیا، اتنا رسوا نہیں دیکھا گیا۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، جو ذلت، جو مسکنت، جو تباہی اور بربادی کا دور پوری دنیا کی سطح پر مسلمانوں کے ساتھ اس دور میں ہو رہا ہے، کائنات کے کسی دور میں مسلمان اتنا ذلیل نہیں تھا، اتنا رسوا نہیں تھا۔ ذرا تصور کرو کہ چند مٹھی بھر یہودی آج پورے عرب ممالک کے بیچوں بیچ ہمارے معصوم نونہال اور شیر خوار اور دودھ پیتے بچوں کے سینوں پر بمباری گرا دے اور پوری دنیا خاموش بیٹھ کر تماشا بین کی طرح ان کو آتنکوادی کہنے کے لیے تیار نہ ہو، اور جو اپنی سرزمین کی حفاظت کرنے کے لیے، اپنے ملک کو آزاد کرانے کے لیے لڑائی لڑ رہا ہے، وہ کائنات کی سب سے بدکردار قوم اور آتنکوادی اور دہشت گرد ہو گئے ہیں، جو معصوم اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھلی چھلی کر دے، ٹکڑے ٹکڑے کر دے، ان کے چیتھے اڑا دے، وہ اپنے حقوق کی لڑائی لڑ رہے ہیں، اور جو اپنی آزادی کی لڑائی لڑ رہے ہیں وہ آتنکوادی بن جاتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اعتقادی اختلاف ہمارا ہو سکتا ہے، عقیدے کا اختلاف ہمارا ہو سکتا ہے، لیکن یہ سچائی ہے کہ جس طریقے سے ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے مہاتما گاندھی ایک قوم اور فوج کو تیار کیے تھے، اگر اپنے ملک کو انگریزوں سے آزاد کرانے والے دہشت گرد نہیں کہلائیں گے، وہ دیش کے فیورٹ لوگ تھے، وہ دیش کے سپہ سالار لوگ تھے، وہ دیش کے ہمدرد لوگ تھے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، فلسطین کی آزادی کو، اپنے ملک کی آزادی کے لیے جو لوگ لڑ رہے ہیں وہ دیش دروہی نہیں ہو سکتے ہیں، وہ غدار نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارا عقیدے میں اختلاف ان سے ہو سکتا ہے، یہ الگ بات ہے کہ نماز روزے کے مسائل میں ہمارا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن میں ان کو دیش دروہی کہہ دوں اور غدار کہہ دوں یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ہماری زبان ان کو دیش دروہی اور غدار کہنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ المیہ ہے آج ہمارا۔ جو قوم امامت کے لیے پیدا ہوئی تھی وہ آج کاسے کڑھائی لے کر بھیک مانگ رہی ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام سے زیادہ محبت کا سبق کوئی مذہب نہیں دیتا ہے، اس لیے اسلام کی اپنی مذہبی کتابوں میں اتنی سریلی اور اتنی لذیذ اور اتنی میٹھی تعلیم ہمیں دکھائیں کہ قرآن نے یہ کہا ہو، من قتل نفسا فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، جس نے کسی ایک منشی کو، کسی ایک انسان کو قتل کر دیا، ہندو مسلمان کی کوئی قید ہی نہیں، جس نے کسی ایک منشی کو، جس نے کسی ایک انسان کو قتل کر دیا، گویا کہ اس نے پوری سمپور مانوتا کو، پورے وشو کی انسانیت کو، پوری دنیا کی انسانیت کو، پورے وشو کی مانوتا کو قتل کر ڈالا۔ ایک انسان کے قتل کو پوری انسانیت کا قتل قرار دے دیا۔ ومن احیاہا، اور جس نے کسی ایک انسان کو بچا لیا،
یہ نہیں کہا مسلمان ہی کو بچاؤ. وَمَنْ أَحْيَاهَا, جس نے کسی ایک منشی کو بچا لیا, جس نے کسی ایک انسان کو بچا لیا, فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا, گویا کہ اس نے پوری دنیا کے انسانوں کو بچا لیا. ایک انسان کو بچانا پوری کائنات کے لوگوں کو بچانا, پوری کائنات کی انسانیت کو بچانے کے برابر ہے. آپ روزے سے ہیں, علماء بیٹھے ہیں, پوچھئے اگر جرجیت صاحب غلط بول رہے ہو تو. آپ روزے کی حالت میں ہیں, روزہ بھی فرض ہے, آپ نے فرض روزہ رکھا ہے, آپ شام کے 5 بجے تک روزہ رکھ چکے ہیں, 6 بجے آپ کی یہاں افطار ہو رہا ہے, 1 گھنٹہ رہ گیا ہے آپ کے افطار میں, اور اچانک پتا چلتا ہے کہ آپ کے پڑوس میں رہنے والے کسی ہندو بھائی کو, کسی جینی کو, کسی عیسائی کو, کسی یہودی کو, کسی سکھ کو یا کسی بدھسٹ کو ہاسپٹل میں آپریشن کے لیے 1 بوتل بلڈ کی ضرورت ہے, اور خود اس کے خاندان کا بلڈ کام نہیں آ رہا ہے, اور آپ روزے سے ہیں لیکن آپ ہی کا بلڈ اس کے بلڈ گروپ سے مل رہا ہے, اور ڈاکٹر نے یہ کہہ رکھا ہے کہ انہی کا بلڈ گروپ جلدی مل رہا ہے, جلدی دو ورنہ آپ کا آدمی مر جائے گا, ہم اس کی جان نہیں بچا پائیں گے. ایسے موقع پر اسلام یہ کہتا ہے کہ اس غیر مسلم, اس یہودی, اس عیسائی, اس ہندو, اس جینی, اس بدھسٹ کی جان کو بچانا تمہارے اوپر فرض ہو جاتا ہے. تم اپنے جسم کی 1 بوتل بلڈ, 250 گرام بلڈ, 300 ml بلڈ آپ جائیے ہاسپٹل سے نکلوائیے اور ترنت اس کو دیجئے, اور جب اتنی مقدار میں بلڈ جب آپ نکالیں گے تو اتنی مقدار میں بلڈ نکالنے کے بعد آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا. اسلام یہ کہتا ہے کہ روزہ توڑ دو لیکن اس کی جان بچا لو, جو اگرچہ تمہارے مذہب کا نہیں ہے, اگرچہ تمہارے دھرم کا نہیں ہے, روزہ بعد میں بھی پورا کیا جا سکتا ہے لیکن جان بعد میں بھی نہیں, بعد میں نہیں بچائی جا سکتی ہے. اس موقع پر تمہارے لیے روزہ توڑنا ضروری ہو جاتا ہے, اور اپنے اس غیر مسلم بھائی کی جان بچانا ضروری ہو جاتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, اسی کو قرآن نے کہا ہے وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا, جس نے کسی ایک انسان کو بچایا, ایک مسلمان کو نہیں, جس نے ایک انسان کو بچایا اس نے پوری دنیا کے انسانوں کی جان بچایا. جو مذہب یہ تعلیم دیتا ہو یہ عقل کے اندھے, ہڈیوں پر پلنے والی یہ گودی میڈیا کے کتے, یہ اس کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جس مذہب کی تعلیم یہ ہے کہ غیر مسلم کی جان بچانے کے لیے اگر تمہیں روزہ بھی توڑنا پڑے تو توڑ دو, لیکن غیر مسلم کی جان بچا. تمہارے تھوکنے سے کیا ہوتا ہے, اتنا اوپر مت تھوکو کہ یہ تھوک تمہارے چہرے پر گرے, تمہاری کلئی کھل گئی. اور آج جہاں جاتے ہیں یہ گودی میڈیا والے, ان کو بھگایا جاتا ہے. آج ان کے اوپر کوئی بھروسہ تک نہیں کر رہا ہے. قدرت کی مار دیکھیے, قدرت کی مار, اللہ نے ان کے بھروسے کو اٹھا دیا ہے عوام کے اوپر سے. آج جہاں جاتے ہیں ان کو پھٹکار پڑتی ہے, اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ آ گئے یہ پالتو کتے. میں نہیں کہہ رہا ہوں, لوگ کہہ رہے ہیں. میرے بھائیوں, یہ اوپر والے کی طرف سے ایک عذاب ہے ان کے اوپر کہ ان کی وشوسنیتا پر داغ لگ چکا ہے, داغ. اسلام کو اپنے کریکٹر سے پیش کرو, اسلام کو اپنے اخلاق سے پیش کرو. اور میں نے کل بھی کہا تھا خطاب میں اور آج بھی, یہ اسلام ہی وہ مذہب ہے جو سب کو اپنے اندر سمیٹتا ہے, سب کو اپنے اندر سموتا ہے, سب کو اپنے اندر کھینچتا ہے, سب کو اپنے اندر جگہ دیتا ہے. ورنہ دنیا میں کوئی مذہب ایسا نہیں ہے. عیسائیوں سے پوچھو تمہارا نبی کون, وہ کہیں گے عیسیٰ. یہودیوں سے پوچھو تمہارا نبی کون, وہ کہیں گے موسیٰ. پوچھو ہندو بھائیوں سے کہ تمہارے رشی, تمہارے اوتار کون, وہ کہیں گے رام چندر جی اور کرشن جی. پوچھو عیسائیوں سے, اے عیسائیوں کیا عیسیٰ کے علاوہ تم محمد کو نبی مانتے ہو, وہ کہہ دیں گے نہیں. پوچھو یہودیوں سے کیا تم موسیٰ کے علاوہ محمد کو نبی ماننے کے لیے تیار ہو, وہ کہہ دیں گے نہیں. پوچھو مسلمانوں سے تمہارا نبی کون, وہ کہیں گے محمد رسول اللہ. ان سے پوچھو کیا تم عیسیٰ کو بھی نبی ماننے کے لیے تیار ہو, کیا تم موسیٰ کو بھی نبی ماننے کے لیے تیار ہو. مسلمان جواب دے گا جب تک ہم عیسیٰ کو بھی نبی نہ مان لیں اور موسیٰ کو بھی پیغمبر نہ مان لیں تب تک ہمارا اسلام ہمیں مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. میرے بھائیوں, جو وسعت, جو کشادگی, جو فراخ دلی اسلام پیش
پیش کرتا ہے، سارے نبیوں کے ساتھ دنیا کا کوئی مذہب پیش نہیں کرتا ہے۔ اس لیے اسلام وہ مذہب ہے جس کے اندر سارے نبیوں کا احترام ہے، سارے بزرگوں کا احترام ہے، سارے پیروں کا احترام ہے، سارے پیغمبروں کا احترام ہے۔ عیسائی عیسیٰ کو مانتے ہیں، موسیٰ کو نہیں، یہودی موسیٰ کو مانتے ہیں، عیسیٰ اور محمد کو نہیں، لیکن مسلمان موسیٰ کو بھی مانتے ہیں، عیسیٰ کو بھی مانتے ہیں، ابراہیم کو بھی مانتے ہیں، زکریا کو بھی مانتے ہیں، یحییٰ کو بھی مانتے ہیں، میرے بھائیوں وہ نوح کو بھی مانتے ہیں۔ کوئی نبی ایسا نہیں ہے جو اس دنیا میں آیا ہو اور مسلمان اس نبی کا انکار کر دیں۔ اگر ایک بھی نبی کا انکار کر دیں تو میرے بھائیوں اسلام ان کو اسلام کے اندر انٹری دینے سے قاصر ہے، اسلام کو انٹری نہیں دیتا ہے۔ یہ فراخ دلی ہے اسلام، اور اس اسلام سے تو نفرت کرتے ہو، اس اسلام کے بارے میں غلط پروپیگنڈا کرتے ہو۔ جس کے نبی، یہ الگ بات ہے کہ انتم مہارشی یا آخری نبی، یہ تو دنیا کی ہر مذہب کی کتابوں میں موجود ہے، سب میں، اور یہ کہا گیا کہ آخری نبی، انتم رشی، آخری پیغمبر وہ آئے گا، تو اس کے بعد پھر کوئی آئے گا ہی نہیں۔ تو کسی کو محمد الرسول اللہ سے اختلاف نہیں ہے، صرف بات یہ ہے کہ آخری نبی کون ہے، وہ آیا ہے یا نہیں آیا ہے، اس بات میں جھگڑا ہے بس میرے بھائیوں۔ ورنہ آخری نبی کی تلاش تو سبھی کر رہے ہیں، کل کی اوتار کی تلاش تو سبھی کر رہے ہیں، انتم مہارشی کی تلاش تو سبھی کر رہے ہیں، آخری پیغمبر کا انتظار تو سبھی کر رہے ہیں۔ اور جو بھی دنیا میں نبی اور پیغمبر آئے، سارے نبیوں اور سارے پیغمبروں نے یہی کہا ہے کہ ایک نبی سب سے آخر میں، سب سے لاسٹ میں آئیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جس انداز سے یہ بات کہی اس کو قرآن نے یوں ریکارڈ کر لیا، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور جب عیسیٰ نے کہا اپنی قوم سے، یا بنی اسرائیل، آئے اسرائیل کے بیٹو، آئے اسرائیل کی اولاد، آئے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ علیکم، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ انی رسول اللہ علیکم، میں تمہاری طرف اللہ کا دوت، اللہ کا ایلچی بنا کر بھیجا گیا ہوں، اس کا قاصد بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ میں تمہاری طرف اللہ کا پیغمبر بن کر آیا ہوں، مصدقا لما بین یدی من التورات، مجھ سے پہلے جو نبی آئے تھے موسیٰ، میں ان کی تصدیق کرتا ہوں، ان کو جو کتاب دی گئی تھی تورات، میں اس کی پشٹی کرتا ہوں، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ تم کہ وہ موسیٰ اللہ کے نبی تھے، پیغمبر تھے، اور ان کو تورات دی گئی تھی، میں بھی اس بات کا اقرار کرتا ہوں۔ یعنی مجھ سے پہلے جو نبی آئے تھے موسیٰ، میں اقرار کرتا ہوں کہ وہ نبی تھے، اور ان کو جو کتاب دی تھی میں اس کی تصدیق کرتا ہوں کہ تورات آسمانی کتاب تھی۔ یہ تو مجھ سے پہلے کی بات ہے، لیکن اب میرے بعد بھی ایک نبی آئے گا، اب وہ آیا نہیں ہے، آئے گا، میرے بعد جو نبی آئے گا اس کے بارے میں بھی سن لو۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي، مجھ سے پہلے موسیٰ آئے، ان کو تورات دی گئی تصدیق کرتا ہوں، لیکن میرے بعد جو آئے گا اس کا شکر سماچار دیتا ہوں، اس کی گڈ نیوز دیتا ہوں تمہیں، ایک اچھی خبر بھی دیتا ہوں تمہیں، ایک ایسے رسول کی جو میرے بعد آئے گا، یاتی من بعد اسمہ احمد، ایک ایسے نبی کا میں شکر سماچار دیتا ہوں، ایک ایسے نبی کی گڈ نیوز دیتا ہوں جو میرے بعد آئے گا، اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، جس کو قرآن نے ریکارڈ کر لیا، کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے بعد ایک ایسا رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، اور بائبل میں آج بھی لکھا ہوا ہے، اور کئی مرتبہ یہ عبارت آپ کو میں سنا چکا ہوں اپنے کئی جلسوں میں، کہ I will pray the Father, He shall give the another compounder, after that I will not talk much with you, because the prince of this world comes, his name will be Ahmad۔ یہ بائبل میں آج بھی لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے باپ سے پرے کروں گا، میں اپنے باپ سے دعا کروں گا، I will pray the Father، میں اپنے باپ سے دعا کروں گا،
He shall give the another. وہ تمہیں دوسرا پروٹیسٹنٹ دے، ایک دوسرا رہبر دے، ایک دوسرا رہنما دے. I will not talk much with you. میرے جو کچھ کہنے کا زمانہ ختم ہو گیا، میرا کچھ بولنے کا زمانہ ختم ہو گیا، میں اب کچھ اور نہیں بات کروں گا، میں کچھ اور نہیں کہوں گا. Because کیوں؟ اس لیے کہ the prince of this world comes. اس دنیا کا شہزادہ تشریف لانے والا ہے، اس دنیا کا شہزادہ آنے والا ہے.